اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل اسکیچ آف اسلام اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسان حق۔ ناظرین، آج ہجرت مدینہ کو تھوڑا سا اور اسٹڈی کرتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کس طرح باحفاظت نکلتے ہیں۔ سفر ہجرت میں حکمت عملی کے کئی مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قدم قدم پر ہوش و تدبر کے موتی بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر قدم پر جرأت و بہادری کے پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کی پچھلی جانب سے باہر نکلتے ہیں۔ وہ اس لیے گھر کی پچھلی جانب سے نکلتے ہیں تاکہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے جو افراد تھے، جو اس خفیہ میٹنگ میں شریک تھے، ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ یہ دیکھ نہ لے کہ یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، ایک نئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اور اس بارے میں ابن اسحق فرماتے ہیں، پس وہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے عقبی چھوٹے دروازے سے نکلے اور جبل سور کی طرف موجود ایک غار کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ مکے سے پستی کی جانب واقع ہے۔ اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا، اپنے رشتہ داروں سے ناطہ توڑ کر امکانات کی دنیا آباد کرنا انقلاب کی خاطر، یہ محض ایک معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن بعض اوقات فکری رشتوں کو خونی رشتوں پر ترجیح دی جاتی ہے اور دینا پڑتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انقلاب کے لیے کر رہے تھے۔ اس سفر ہجرت کے بعد ایک انقلاب برپا ہونے جا رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کو ایک ایسے جائے امن کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اسلام کو پریکٹیکل نافذ کر سکیں۔ ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی کیونکہ مکے میں ایک شخص جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو چکا تھا۔ ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پر روانہ ہوئے۔ وہ سفر جسے تلواروں کی چھاؤں میں طے ہونا تھا۔ جگہ جگہ یہ ڈر تھا کہ شاید کہیں سے حملہ نہ ہو جائے، لیکن رحمت دو عالم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصار میں لے چکی تھی، تو پھر کیوں نہ ان کی حفاظت ہوتی۔ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا تھا۔ دیکھیں، ایسے موقع پر جب ہر کوئی مخالف ہو جاتا ہے تو اس علاقے سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہاں روانہ ہوئے ہیں، کدھر کو گئے ہیں۔ سبھی تلاش میں لگ گئے، خیر ان کو کوئی کہیں سے ملے ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے۔ وہ ساتوں نوجوان، میں نے کہا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ ان ساتوں نوجوانوں کو اپنی جان پر باندھے کہ وہ سردار کو کیا جواب دیں گے کہ اتنے تگڑے نوجوان ہم نے اس کام کے لیے ہائر کیے تھے، اور وہ ساتوں نوجوان جن کو پتہ تک نہ چلا، اور وہ اللہ کے رسول کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ تلوار اٹھانا دور کی بات، وہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ خیر، اپنے شہر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو غمزدہ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دعا کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ شہر مکہ
جس کی عظمتوں و جلالت کا ایک عالم گواہ ہے، جو عظمتوں اور برکتوں والا شہر ہے، اور اس شہر کو ام القرآ کہنے کا لقب حاصل ہے۔ ام القرآ کہا گیا اس شہر کو، اور وہ شہر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے حرم بنا، امن کا شہر بنا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاک شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں جا رہے، کسی مجبوری کے تحت جا رہے ہیں۔ ایک مجبوری آ گئی تھی جس کے تحت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ وہ شہر جس کی گلیوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش موجود ہیں، اس شہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ میرے نبی دکھی ہوئے، غم کی حالت میں ہیں، اور شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ خدا میں جانتا ہوں تو اس زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اگر تیرے باسی مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ باخدا تو اس زمین کا ایک اچھا ٹکڑا ہے، اس خطے کا ایک اچھا ٹکڑا ہے، اگر تیرے باسی مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غم کی حالت میں دعا کی، اور غم کی حالت میں اپنے سفر کو آگے جاری رہا۔ ناظرین، انقلاب برپا کرنے کے لیے پتھروں سے گزرنا پڑتا ہے، تلواروں کی چھاؤں میں سفر طے کرنا پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، فکری رشتہ داروں کو خونی رشتہ داروں پر ترجیح دینا پڑتی ہے، پریکٹیکل اسلام کو نافذ کرنا پڑتا ہے، اور اگر پریکٹیکل نہیں کریں گے تو انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ اب ذرا ملاحظہ کیجئے، ذرا سوچئے کہ ایسا عالم بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ہر بندہ مخالف ہے، ہر بندہ، ہر شخص مخالف ہے، مکے میں مخالف ہو چکا ہے۔ نوجوان دوڑے لگا رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا جائے، لیکن نہیں ڈھونڈ پا رہے۔ رحمت دو عالم ان کو اپنے حصار میں لے چکی ہے۔ کیسے ڈھونڈتے؟ جب پلان، جب تدبیر میرے اللہ تعالیٰ کی چل رہی ہے، انسانوں کی تدبیر نہیں چلتی۔ وہ مالک خدا ہے جو حفاظت کرنے والا ہے، وہ تلواروں کی چھاؤں میں یہ سفر طے کروا رہے ہیں۔ ناظرین، آگے سفر کہاں تک پہنچا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے اپنا کس طرح کردار نبھایا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ریئل اسکیچ آف اسلام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان محمد اسلم کو دی اجازت۔ اللہ حافظ۔